صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین الہی درد سوز دے مجھ کو الہی درد سوز دے مجھ کو اندر کی دنیا بدلوں اندر کی دنیا بدلوں پھر اپنے محبوب کا دیدار دے الہی مجھے ایسا بنا دے کہ تیرے اور تیرے محبوب کے نگاہوں میں جچوں الہی مجھے صحبت صالحین دے کہ اندر کی دنیا بدلوں اللہ خالق کائنات مالک ارض و سما کی حمد و ثنا نبی رحمت نور مجسم شفیع معظم احمد مجتبی حامی بے قسام سید سروراں جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی حمد و ثنا اللہ رب العزت کی حمد و ثنا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد معزز و محتشم سامعین گرامی رب ذوالجلال کا کروڑہ مرتبہ شکر ہے کہ اس ذات نے جمعۃ المبارک کی بابرکت حسین گھڑیاں دیکھنی نصیب فرمائیں دعا فرمائیں رب ذوالجلال آج کے دن کی رحمتیں اور برکتیں صحیح معنوں میں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائیں خلاق عالم حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے میرا مالک سن کر سنا کر اس پر عمل کی توفیق انیق عطا فرمائے رب ذوالجلال نے اپنے پاک کلام قرآن مجید میں ارشاد فرمایا من عامل صالحا من ذکر او انثی تم میں سے جو بھی مرد و خواتین نیک عمل کریں فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً رب ذوالجلال انہیں پاکیزہ زندگی عطا فرما دیتا ہے ستھری زندگی عطا فرما دیتا ہے رب ذوالجلال نے بندے مومن کو بڑا خوبصورت اور حسین بنایا اللہ فرماتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ میں نے انسان کو خوبصورت پیدا فرمایا ہے اب جب اس نے انسان کو خوبصورت پیدا فرمایا ہے تو پھر انسان کی ایک ظاہری خوبصورتی ہے ایک اندر کی خوبصورتی ہے میرے رب ذوالجلال نے اندر سے باہر تک خوبصورت بنایا اور پھر اس کی خوبصورتی یہی ہے بندے کی خوبصورتی یہی ہے کہ وہ اپنی اس خوبصورتی کو خواہ ظاہری ہو باطنی ہو اس کو برقرار رکھے رب ذوالجلال تو فرماتا ہے کہ میں نے خوبصورت پیدا فرمایا اب انسان مزید اس میں نکھار کیسے پیدا کر سکتا ہے وہ رب ذوالجلال کی عبادت اس کی اطاعت اس کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت میں زندگی گزار کر
اور نیکوں کی صحبت اختیار کر کے ایسی حسین زندگی گزار کے اس کو مزید اتنا حسین بنا سکتا ہے کہ رب ذوالجلال نے جیسے ارشاد فرمایا وہ بندہ اسی زاویے پہ زندگی گزار کر آخرت تک یعنی آخری زندگی کے سانسوں تک وہ بندہ اپنے آپ کو خوبصورت رکھتا ہے۔ اب میں ہوں یا کوئی اور ہو، وہ بظاہر دنیا کے لیے بڑی نفاست کرتا ہے، اپنے لباس کی نفاست ہو، خواہ اپنے چہرے کی نفاست ہو، ہر لحاظ سے وہ اپنی نفاست کا خیال رکھتا ہے کہ میں دنیا والوں کے سامنے اچھا دکھوں، میں دنیا والوں کی نگاہوں میں جچوں، دنیا والے مجھے ہر لحاظ سے، میرا خواہ لباس ہو، میرا حسن ہو، میری جوتی کپڑا ہو، جو بھی ہو، ہر لحاظ سے لوگ یہ کہیں کہ بندہ بڑا خوبصورت ہے۔ مگر یاد رکھیں کہ بظاہر یہ تیاری بھی، یہ چیز بھی سنت ہے، مگر بہترین وہ چیز ہے کہ بندہ پھٹے ہوئے کپڑے کیوں نہ ہو، تہمند لگے ہوں، مگر اندر کی خوبصورتی ہو، رب ذوالجلال کی عبادت کو بجا لاتا ہو، اس کے حکموں کو بجا لاتا ہو، پھر دنیا والے نہ بھی کچھ کہیں، جب اللہ رسول ہی اسے خوبصورت کہہ دے تو پھر کیا بات ہے۔ کل قیامت والے دن جب بظاہر بڑے بڑے لین لان، بڑے اچھے لباس دنیا میں پہننے والے، خوش نما لباس پہننے والے ادھر کھڑے ہوں گے اور وہ جواب دے رہے ہوں گے، تو یہاں پہ دنیا والوں کی نظر میں جو بندہ بظاہر اچھا لباس نہیں تھا پہنتا، بظاہر کمزور تھا، جب رب ذوالجلال اس وقت حساب لے گا، جب اس دن نتیجہ ہوگا، تو وہ بندہ ان لوگوں کی صفوں میں کھڑا ہوگا کہ جو اللہ کو پیارا ہوگا، مصطفیٰ کو پیارا ہوگا، جو جنت کے جن کو پروانے ملیں گے، جن کے ہاتھوں میں وہ کارڈ ہوں گے۔ موڑ پر ولایت ملی کہ جوانی عروج پر تھی، جو آج کہتے ہیں کہ جوانی مستانی ہوتی ہے، مگر یاد رکھیں کہ اگر اس جوانی کی سمت کو سیدھا کرنے تو رب ذوالجلال کی احکام اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق کر لیں تو پھر اللہ تعالیٰ اس بندے کو وہ مقام عطا فرما دیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مبارک، آپ ایک وقت آیا، ایک ایسا جو ہے نا، آپ چونکہ آپ پہ جوانی تھی، آپ کو عشق مجازی ہو گیا، ایک وقت آیا، رات آئی کہ عاشق معشوق کے لیے رات کے پہر میں کھڑا ہے، انتظار میں ہے، جگہ بھی جو ہے نا متعین ہے، مگر ساری رات انتظار کی، ساری رات انتظار کی۔ اب یہ چیز ہے کہ جب اللہ دل کی دنیا کو بدلنا چاہتا ہے، ایک صدا آتی ہے، اگر اس صدا کو بندہ سینے میں بٹھا لے، رب ذوالجلال اسے ولی بنا لیتا ہے اپنا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں میں ساری رات انتظار میں کھڑا رہا، صبح کا وقت ہوا تہجد کا، مسجد سے آذان کی آواز آئی، اور یہ آواز ہے، اگر اس آواز کی حقیقت کو، اس آواز کے درد کو بندہ سینے میں محسوس کرے، اللہ ولایت کا مقام عطا فرما دیتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ آواز آئی، اللہ اکبر مؤذن کی آواز آئی نا، تو آنکھوں میں آنسو آ گئے، دل کی دنیا بدلی۔ کہا عبداللہ دیکھ، ایک صدا تیری اس کی تھی اور تو ساری رات کھڑا رہا، وہ نہ آئی۔ ایک صدا تجھے اللہ کے گھر سے آ رہی ہے، اور وہ صدا یہ ہے کہ اے میرے بندے آ جا، اگر کامیابی حاصل کرنا چاہتا ہے ایک پیشانی میری بارگاہ میں جھکا دے، میں تجھے کامیاب کر دوں گا، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح۔ جب یہ آواز آئی، عبداللہ کے گھر اور غسل کیا، کپڑے بدلے، مسجد میں آئے، زاروں قطار رو رہے تھے، سر اپنا، پیشانی اپنی سجدے میں جھکائی، کہا مالک میں عشق مجازی میں کھو گیا تھا، مگر آج سے وعدہ کرتا ہوں تجھ سے عشق حقیقی کرتا ہوں، مالک پہلی راتیں جو گزری ہیں وہ معاف کر، اور اب سے عبداللہ کی ہر رات تیری بارگاہ میں آوازیں دیتے گزرے گی، عبداللہ کی ہر رات تیری بارگاہ میں سجدے کرتے گزرے گی۔ آواز آئی ہے عبداللہ اگر تو آ گیا ہے تو میری رحمت بھی وسیع ہے، آ جا، آج اگر تو نے سچے دل سے توبہ کی ہے تو میں نے بھی تجھے اپنا ولی بنا لیا ہے۔ عبداللہ بن مبارک
جو پہلے کیسی زندگی گزار رہے تھے، ایک رات نے، ایک صدا نے، ایک ایسے صدے نے زندگی بدلی کہ عبداللہ جو عبداللہ کے نام سے پہچانے جاتے تھے، پھر ایسا ولایت کا مقام ملا کہ آج دن تک دنیا عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ کہتی ہے۔ کیوں؟ یہ آواز ہے۔ اور اگر آج بھی اس آواز کی حقیقت کو کوئی بندہ پہچان لے کہ جب صبح سپیکروں سے آواز آتی ہے، مؤذن صدا دیتا ہے، اس صدا کو مؤذن کی صدا نہ سمجھو، وہ تو ایک ایسا ہے کہ جیسے ڈاکیا ختم ہو جاتا ہے، حقیقت میں تو وہ رب ذوالجلال بندے کو بلا رہا ہوتا ہے، بندے آ۔ کامیابی کی ایک دنیا کا کوئی بندہ کسی کو لکھ کے دے دے اور کہے تم فلاں امتحان میں کامیاب ہو گیا ہے، وہ خوشی محسوس کرتا ہے۔ اور جس کامیابی کی طرف کائنات کا خالق و مالک بلائے، اس کامیابی میں تو واقعی دنیا کی کامیابی بھی ہے، آخرت کی کامیابی بھی ہے۔ لہٰذا جب بندہ اندر کی دنیا بدلتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے کہ بندہ جب اللہ کا ولی بن جاتا ہے، اللہ کو اتنا پیارا ہو جاتا ہے کہ پھر اگر میں نے پچھلے جمعے بھی حدیث بیان کی کہ وہ بندہ بظاہر بولتا خود ہے، مگر اللہ فرماتا ہے تو نہیں بول رہا، میں بول رہا ہوں۔ وہ ہاتھ اٹھاتا ہے، اللہ فرماتا ہے، بخاری کی حدیث ہے، فرمایا میں اس بندے کے ہاتھ بن جاتا ہوں، میں اس بندے کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے۔ اب اس کا جو دشمن بنتا ہے، پھر وہ رب ذوالجلال کا دشمن بنتا ہے، اللہ کو اتنا پیارا ہو جاتے ہیں۔ کتنے ایسے اللہ کے ولی ہیں، کیسے اتنے اللہ کے قریب ہیں کہ وقت کے بادشاہوں نے اگر ان سے ٹکر لی ہے تو اللہ نے ولی کو اتنا سرخرو کیا ہے کہ ولی آخر تک اپنی زندگی کامیاب کر کے جیا ہے۔ وقت کا بادشاہ ایسے گیا ہے کہ آخر میں یہی کہتا ہوا گیا ہے کہ مجھے فلاں نظر آتا ہے جس کو میں نے ناحق قتل کیا ہے۔ خواہ اللہ کا ولی ہو، اللہ کا نبی ہو، رب ذوالجلال اس کی دشمنی کو اپنی دشمنی کہتا ہے۔ آپ دیکھ لیں نمرود کو، جناب ابراہیم علیہ السلام کے مقابلے میں آیا، اپنے آپ کو خدا مانا، اپنی جنت بنائی، جناب ابراہیم علیہ السلام کو آگ تک لے کے گیا، مگر اس کا انجام کیسے ہوا کہ پہلے حکم یہ ہوتا تھا کہ جو بھی نمرود کی بارگاہ میں آتا، اس کے دربار میں آتا تو حکم ہوتا تھا سجدہ کرے، مگر اللہ نے آخری زندگی اتنی ذلیل کر دی کہ ایک نبی کا دشمن بنا، خدا کا دشمن بنا، تو اللہ نے اتنا ذلیل کیا کہ پہلے جو بھی آتا دربار میں سجدہ کرتا، اب جوتے لٹکائے گئے ہیں، جو بھی آئے سر میں جوتے لگائے۔ گویا کہ جو اللہ رسول کا ہو جاتا ہے پھر رب ذوالجلال اسے اپنا بنا لیتا ہے، پھر جو اس کے مخالف میں آتا ہے رب ذوالجلال فرماتا ہے یہ مخالفت میرے پیارے تیری نہیں کر رہا، میری مخالفت کر رہا ہے۔ اس لیے اپنے زندگی اس حسین پیرائے میں لائیں، اتنی خوبصورت زندگی گزاریں کہ جو رب ذوالجلال نے فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثی، تم میں سے جو بھی مرد و خواتین اور نیک عمل کرے، اللہ پھر کیسی زندگی عطا فرماتا ہے، وَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، اللہ اس کو پاکیزہ زندگی عطا فرما دیتا ہے، ستھری زندگی عطا فرما دیتا ہے۔ وہ بندہ جیتا ہے جدھر بھی عزت کی زندگی جیتا ہے، مرتا بھی ہے، عزت کی زندگی مرتا ہے، عزت کی موت مرتا ہے، اور پھر اس کے جنازے بھی اٹھتے ہیں، اس کی قبر تک بھی جب جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ رب ذوالجلال اس کو عزتوں سے نوازتا ہے۔ اس کے جانے کے بعد بھی اللہ اتنی اس کے صدقے برکتیں رکھتا ہے کہ اس کی قبر سے بھی خوشبو آتی ہیں، رب ذوالجلال یہ مقام عطا فرما دیتا ہے۔ اب آپ اسی وقت اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائیں، اللہ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، ایسی پاکیزہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں کہ جو رب ذوالجلال کا حکم ہے۔ ایک اعلان سماعت فرما لیں جو میں نے پچھلے جمعے بھی کیا تھا کہ آج جو ہے نا 25 اکتوبر ہے، جمعہ ہے، عشاء کی نماز کے بعد رہائش گاہ حافظ شبیر حسین جلالی ان کی رہائش گاہ پہ عظیم الشان محفل ہوگا، تو بندہ ان لوگوں کی صفوں میں کھڑا ہوگا کہ جو اللہ کو پیارا ہوگا، مصطفیٰ کو پیارا ہوگا، جو جنت کے جن کو پروانے ملیں گے، جن کے ہاتھوں میں وہ کارڈ ہوں گے کہ لوگوں اے میرے فرشتوں، لوگوں دیکھو اور فرشتوں دیکھو، یہ وہ بندے ہیں جنہوں نے دنیا میں اتنی حسین زندگی گزاری، دنیا والوں نے لاکھ باتیں کی، دنیا والوں نے کچھ نہ کچھ کہا، مگر یہ بندہ وہ ہے کہ جس نے اپنی سمت سیدھی رکھی،
جو میرا اطاعت گزار رہا، میرے محبوب کا متبع رہا، میرے محبوب کی اتباع کرتا رہا، یہ وہ بندہ ہے کہ جس نے دنیا والوں کی باتوں کی طرف دھیان نہ کیا، صرف یہی دھیان کیا کہ میرے رب کا فرمان میرے اوپر کیا آیا، اس کے حکم میرے لیے کیا ہے۔ تو جب ایسی حسین زندگی گزارتے ہیں تو پھر اس دن کیا ہوگا؟ اللہ فرماتا ہے میں اس کو طیب زندگی عطا فرما دیتا ہوں، مطہر زندگی عطا فرما دیتا ہوں۔ وہ پھر خواب بولے، اللہ اس کے بولنے میں اتنی مٹھاس رکھتا ہے، وہ بندہ جدھر دیکھے اللہ اس کی نگاہوں میں اتنا کمال رکھتا ہے کہ زبان سے بھی بندے کو گرویدہ کر لیتا ہے، آنکھوں سے بھی بندے کو اپنے اندر سمو لیتا ہے۔ اللہ کمال ہی اتنا عطا فرما دیتا ہے کہ اس نے زندگی اللہ رسول کے کہنے کے مطابق ڈھال دی ہوتی ہے، پھر رب ذوالجلال اس بندے کے اندر کمالات ہی ایسے رکھ دیتا ہے، اس بندے کے رب ذوالجلال باتوں میں تاثیر اتنی رکھ دیتا ہے، بندہ دنیا میں کچھ بھی نہ دکھائے، جو ذکر ہمارا چل رہا تھا، جو موضوع چل رہا تھا، اسی کو تسلسل دیتے ہوئے کہ اولیاء اللہ کے حوالے سے ہماری گفتگو پچھلے 2-3 جمعوں سے چل رہی تھی۔ تو اب اولیاء اللہ جن کا ذکر رب ذوالجلال بار بار قرآن میں فرماتے ہیں، نیک بندے موجود ہیں، مگر کیا کہ بندہ کوئی بھی چیز ہے اسے تلاش کرتا ہے۔ جنہوں نے عبادت اور ریاضت کر کے قرب الہی حاصل کیا ہو اور کئی مشکل منازل طے کر کے قرب الہی پایا ہو، دنیا والوں کے لیے اتنا آسان تو نہیں ہے کہ اس بندے کی حقیقت پا لیں۔ اللہ کے ولی موجود ہیں، مگر ہم بظاہری چیزیں دیکھنا چاہتے ہیں کہ ظاہر میں سارا کچھ سامنے رکھیں اور وہ ایسے منٹوں میں بدل دیں۔ ہم ظاہری جو دنیا اپنا ذہن مانتا ہے ایسی کرامات دیکھنا چاہتے ہیں، ایسا ولیوں سے ایسی کرامات صادر دیکھنا چاہتے ہیں کہ ایسی کرامت دکھائیں کہ حضرت صاحب دعا فرمائیں تو میرے پاس بینک بیلنس آ جائے، میرے پاس گاڑیاں آ جائیں۔ اسی طرح جس شخصیت کی سیرت پہ ہم گفتگو کر رہے تھے، حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی المعروف شیخ عبد القادر جیلانی، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے پاس ایک شخص آیا، سفر بڑا کر کے آیا کہ حضرت کا بیعت ہوں گا، بیعت کی نیت سے آیا، کوئی ہفتہ 10 دن رہا، آپ کا اٹھنا بیٹھنا، عبادت ریاضت، چلنا پھرنا سارا کچھ دیکھا۔ ایک دن صبح فجر کی نماز پڑھی، بستر باندھا، کہا چلتا ہوں۔ ساتھیوں نے پوچھا کدھر؟ ابھی تو شرف بیعت حاصل ہی نہیں ہوا، ابھی تو حضرت کے ہاتھوں میں ہاتھ ہی نہیں دیا اور پہلے چلتا بن پھر رہا ہے۔ کہا کدھر؟ کہا میں آیا تھا اس لیے سے، جو آج ہمارا نظریہ ہے کہ ہم بظاہر جو ہے نا ظاہری کرامات دیکھنا چاہتے ہیں، تو کہا میں حضرت کی کرامات دیکھنے آیا تھا کہ کوئی کرامت دکھائیں گے۔ تو آپ نے فرمایا کہ ان لوگوں نے جو ساتھی تھے انہوں نے کہا ٹھہر تو جاؤ، کہ حضور سرکار شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حضور فلاں شخص آیا تھا اور اب جا رہے ہیں اور مرید بھی نہیں ہوا، اور کہتا کیا ہے کہ میں نے حضرت کی کوئی کرامت نہیں دیکھی اس لیے میں چلتا ہوں۔ آپ نے بلایا، آپ نے فرمایا بے شک تیری مرضی ہے تو چلا جا، مگر کس لیے جا رہے ہیں؟ کہا میں نے، اس نے اپنی داستان بتائی کہ کرامت دیکھنا چاہتا تھا۔ آپ نے فرمایا بیٹھ جا، مجھے بتا کہ جتنے دن رہا میری کوئی نماز قضا دیکھی ہے؟ اس کا جواب یہ تھا کہ حضرت کوئی بھی نہیں دیکھی۔ اس نے کہا حضرت نماز تو دور کی بات، میں نے تو آپ کی تہجد بھی قضا نہیں دیکھی۔ آپ نے فرمایا میرا اٹھنا بیٹھنا کبھی کوئی خلاف سنت بھی دیکھا ہے؟ کہا یہ بھی نہیں دیکھا۔ فرمایا میرا کوئی کلام ایسی، کوئی میرا گفتگو میں لچک ہو یا کوئی ایسا معاملہ؟ کہا حضرت وہ بھی نہیں ہے۔ تو فرمایا پھر سب سے بڑی کرامت یہی ہے کہ بندہ دین پہ ثابت قدم ہو۔ یہ کرامت نہیں ہے کہ بندہ کہے کہ حضرت جو ہے نا وہ فلان کو الٹا کر دیں، فلان کو سیدھا کر دیں، یہ نہیں ہے۔ فرمایا یہ کرامت سب سے بڑی ہے کہ بندہ شریعت مطہرہ پہ پکا ہو، پابند ہو شریعت کا، آگے پیچھے جانے والا نہ ہو۔ تو فرمایا یہ اصل جو ہے نا ولایت کی نشانی بھی یہی ہے۔ تو حضرات گرامی، رب ذوالجلال نے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کہ غلاموں میں جو متقی اور پرہیزگار ہیں انہیں یہ مقام عطا فرمایا ہے کہ وہ اپنی زندگی اللہ رسول کی اطاعت میں جب گزارتے ہیں تو پھر جو بھی ان کی بارگاہ میں آتا ہے وہ ایسے نہیں جاتا۔ وہ پھر اس نے کہا حضرت میں تو بظاہری چیزیں دیکھ کے آیا تھا،
مگر آپ نے تو حقیقت میرے سامنے رکھی. اس نے شرف بیعت حاصل کیا اور پھر اعادہ کیا کہ حضرت اب آپ میں ساری زندگی آپ کی خدمت میں گزاروں گا. اب آپ ہمارے اندر یہ چیزیں تبدیلیاں تبھی آ سکتی ہیں. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی حیات طیبہ پڑھتے ہیں نا، یا کسی بھی ولی کی کرامت یا ولی کی زندگی پڑھتے ہیں تو ایک سرکار غوث پاک جو مادرزاد ولی ہیں، باقی جتنے بھی ہیں انہوں نے مجاہدے کیے، انہوں نے ریاضتیں کی، عبادت کی، اور رب ذوالجلال کی بارگاہ میں عبادت کر کر کے وہ بھی تو ہماری طرح جو ہے نا انسان تھے. مگر ایک وقت آتا ہے انسان پہ کہ جب انسان سچے دل سے توبہ کر کے اندر کی دنیا کو بدلنا چاہتا ہے اور یہ اس کے اندر خیال آ جاتا ہے کہ میں تو غلط راستے پہ تھا، مجھے سیدھے راستے پہ آنا چاہیے، مجھے پلٹ کے آنا چاہیے، تو پھر کیا ہو؟ جب وہ اس کے دل میں یہ چیز آتی ہے پھر اعادہ کرتے ہیں کہ اب کی بات کی جو زندگی ہے وہ میری ساری زندگی ایسی گزرے گی کہ جیسے میرے رب کا فرمان ہے، جیسے مصطفیٰ کا فرمان ہے، میری زندگی ایسی گزرے گی. تو پھر وہ بندہ جب عبادت کرتا ہے پھر آہستہ آہستہ ان مقامات پہ جاتا ہے. ایک وقت آتا ہے کہ رب ذوالجلال فرماتا ہے میں نے اسے اپنا ولی بنا لیا. اب یہ چیز نہیں ہے کہ بندہ جو ہے نا کہے کہ میں نے جو ہے زندگی جیسے پیدا ہوا تھا وہاں سے ولی. میں نے پہلے کہا سرکار غوث پاک کے علاوہ جتنے ولیوں نے بھی، کئی ایسے اللہ کے ولی ہیں